سوال سیدھا یہ ہے کہ صرف فائر فائٹنگ سسٹم کا نظام تو آپ کے لوگوں نے بھی ٹھیک نہیں کیا نا. میں سب سے پوچھ چکی ہوں, سارے سابق لوگوں سے بھی, موجودہ حالات کے لوگوں سے بھی, تو ذمہ داری تو بنتی ہے وسیم صاحب آپ کی. ثنا, میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب احترام سے کہ آج ہمیں جو الزام ٹھہرانے والے وہ حساب دیں کہ عزیر بلوچ کا, رحمان ڈکیت کا, ان کا جتنے بھی یہ لوگ ہیں, جن لوگوں نے جن کو شفقت کا ہاتھ رکھے, ذوالفقار مرزا صاحب جو پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خاص آدمی تھے. امن کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ کس نے لائسنس تو کل دیے تھے؟ 3 لاکھ لائسنس کس نے دیے تھے؟ کس نے کراچی کے اوپر قبضہ کرنے کی سیاست شروع کی تھی؟ وہاں سے چیزیں خراب ہوئی. ہمیں الزام ٹھہرانے والے, ارے بھائی آج ہمارے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر آپ عیاشیاں کر رہے ہیں. آپ جا کے اب اس کا واحد حل, صرف واحد حل, جب پاکستان بنا, پاکستان بننے کے وقت کراچی دارالخلافہ تھا پاکستان کا. بھائی کراچی, اسلام آباد کو چھوڑیں, کراچی کو ہی دارالخلافہ بنا دیں, کیونکہ تاکہ ان کی عیاشیاں تو ختم ہو, ان کے ہیلی کاپٹر تو ختم ہو, ان کی دبئی میں عمارتیں بیچنے خریدنے کی وہ تو چیزیں ساری کی ساری ان کی ختم ہو. ہمیں قصوروار ٹھہرائیں گے؟ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ اور سب سے بڑی بات, جو اسمبلی میں جوش خطابت نہیں, وہ میرے دل کی آواز تھی. وہ میرے دل کی آواز تھی کہ آج کیا نام ہے, سندھ کو چلانے والے, سندھ کے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے جو خرچہ کر رہے ہیں, جو آج بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, نئے نئے کپڑے پہننے, نئی نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں, نئی نئی عیاشیاں کر رہے ہیں, عمارتیں دبئی میں عمارتیں خرید رہے ہیں, آج وہ ہمارے پیسوں کے اوپر ہم سے کہہ رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے وہ فلانا آدمی تھا, وہ اس کا گن مین تھا. ارے بھائی, ان کو حقیقت کا پتہ ہے. لیاری کے اندر جو جوش خطابت وہ خود فرما رہے تھے, انہوں نے اپنا ان کو آئینہ دکھایا تو گناہ مان گئے. پیپلز پارٹی کا المیہ یہی ہے, آئینہ دکھایا تو گناہ مان گئے. سید وسیم صاحب, قطع کلامی کی معافی دیجیے گا, مجھے یہ فرمائے نا, دیکھیں کیا آپ کو پھر یہ لگتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جن نے جو کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ ڈھکوسلا ہے, اور میں آپ سے ظاہر اس طرح جرا نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ 18ویں آئینی ترمیم پر میں نے دستخط نہیں کیے تھے بھائی, ایم کیو ایم نے کیے تھے. ایم کیو ایم نے اس پوری ترمیم کا مسودہ تیار کیا, اس کے اوپر کہا کہ ہاں جی بڑی زبردست ہو رہی ہے. اب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کرو, لیکن آپ اس بلا کام ہو رہے ہیں. 28ویں میں پیپلز پارٹی نے آپ کو اپنے ساتھ ملا لیا, آج آپ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ نہیں ملا پا رہے 27ویں کے لیے. اس کی وجہ, بنیادی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں جب تک کہ صحیح مردم شماری نہیں ہوتی ہے, کراچی کی اس کو قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں, حیدرآباد کی سیٹیں نہیں ہوتی ہیں, نواب شاہ کی نہیں ہوتی ہیں, میرپور کی نہیں ہوتی ہیں, سکر کی نہیں ہوتی ہیں, جب تک ان کا یہ بڈیرا راج چلتا رہے گا. دیکھیں نا, ایم کیو ایم نے کتنی پریس کانفرنسز کی ہیں, سینسس کے اندر سے لوگوں کو بازیاب کرایا نا, لوگوں کو بازیاب کرایا. یہی ان کو خطرہ ہے کہ اگر صحیح مردم شماری ہو جائے گی, ایم کیو ایم کی کراچی سے شہری, اربن شہری علاقوں سے سیٹیں بڑھ جائیں گی, تو ان کو اسی بات کا خطرہ ہے. اور سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے نا, سندھ کی پاپولیشن 5.5 کروڑ ہے, جو ابھی سینسس کے اندر ڈکلیئر ہوئی. ٹھیک, 2.25 کروڑ کی آبادی مردم شماری کے حساب سے کیا نام ہے 2 کروڑ غالباً 15 لاکھ روپے, 15 لاکھ نفوس افراد کیا نام ہے بازیاب ہوئی. ٹھیک, حیدرآباد کی آبادی انہوں نے ابھی 25 لاکھ کی, جبکہ وہ 40 لاکھ کی آبادی کا شہر. 5.5 کروڑ سے میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح اربن میں آ جائیں نواب شاہ, اسی میں آ جائیں میرپور, اسی میں آ جائیں حیدرآباد, اسی کی طرح آ جائیں سکر, اسی کی طرح آ جائیں نواب شاہ کے دولت پور, یہ سارے علاقے. اگر یہ ساری مردم شماری صحیح انداز میں کیلکولیٹ ہو تو سندھ کی اربن کی آبادی رولر کی آبادی سے زیادہ ہوگی. اور پھر اس کا وزیر اعلیٰ کون آئے گا؟ پھر وہ ایک سچا پاکستانی مہاجر آ جائے گا, کیونکہ مہاجر لفظ کے معنی ہی پاکستانی کے, ہجرت کرنے والوں کے لفظ کے معنی ہی مہاجر کے ہیں. تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ صحیح مردم شماری وہ کریں گے نہیں. اور اسی طریقے سے اچھا وسیم صاحب, اسی بات کرو,
ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے میئر کے اوپر سوال اٹھے تھے نا، آپ نے کہا کہ میئر تو اپنوں میں سے ہی ہونا چاہیے، لوگوں نے ووٹ ڈال دیا، وسیم اختر صاحب میئر بن کر آ گئے، ان سے ہم نے بات کی تھی، لیکن یہ کہ وہ کہتے رہ گئے کہ میں تو بے اختیار ہوں۔ اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر دیر سے آیا، فلانا دیر سے آیا، آپ لوگوں نے آپ استعفے دینے کی باتیں کر رہے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں ان کو بھی اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ ماضی میں کوئی ایسے ٹرینڈ سیٹنگ آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو نہیں رہی نا، حادثات ہوتے رہے، لوگ مرتے رہے، کسی نے اس چیز کی ذمہ داری نہ اٹھائی تھی۔ ہم تو آج بھی پیپلز پارٹی کے میئر ہیں کراچی کے، حیدرآباد کے بھی ہیں، تمام سندھ کے شہری علاقوں کے اور اربن علاقوں کے میئر پیپلز پارٹی کے، تو ہم تو آج بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 140A کے تحت ان کو اختیار دیا جائے تاکہ وہ با اختیار ہو جائیں اور کام کر سکیں۔